السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ وہ لیڈر جس نے برسوں اسرائیل کو نقشے سے مٹانے کی دھمکیاں دیں، وہ جس کی تقریروں نے دنیا بھر میں سنسنی پھیلا دی اور جسے ایران کی سخت گیر پالیسیوں کا اصل چہرہ سمجھا گیا، وہ حقیقت میں ایک خفیہ منصوبے کا حصہ بن سکتا ہے۔ ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد خود اس کے اپنے ملک کا ہی تختہ الٹنا تھا۔ جی ہاں، یہ محمود احمدی نژاد کی حقیقت ہے، جس کا پردہ حال ہی میں ایک دھماکہ خیز تحقیقاتی رپورٹ نے چاک کیا۔ ذرائع کے مطابق نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے احمدی نژاد سے خفیہ روابط قائم کیے تھے۔ یہ کوئی معمولی رابطہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک کثیر الجہتی منصوبے کا حصہ تھا، جس کا مقصد ایران میں ممکنہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کی حمایت یافتہ حکومت کی تبدیلی کے لیے احمدی نژاد کو ایک متبادل رہنما کے طور پر پیش کرنا تھا۔ جی ہاں، وہی احمدی نژاد جسے ہم اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے، وہ اسرائیل کے ساتھ تعاون پر ہم آمادہ ہو گئے۔ یہ منصوبہ کتنا پرانا تھا اور اس میں کیا کیا کچھ شامل تھا، یہ جان کر آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ خفیہ دستاویزات کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس افسران احمدی نژاد کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کا اہتمام کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اہم ملاقات 2024 کے اوائل میں ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ میں ایک کانفرنس کے بہانے طے کی گئی تھی۔ یہ کوئی عام کانفرنس نہیں تھی، بلکہ موسمیاتی تبدیلی کی کانفرنس کے پردے میں موساد کے افسران کو احمدی نژاد سے ملاقات کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ یہ منصوبہ کتنا گہرا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود موساد کے سابق سربراہ نے ذاتی طور پر بڈاپسٹ کا سفر کیا اور احمدی نژاد سے ملاقات کی۔ اب آپ خود سوچئے کہ اگر آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ سے خفیہ طور پر ملنے کے لیے دنیا کا سفر کرے تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، یہ تو صرف آغاز تھا۔ احمدی نژاد کے ساتھ یہ خفیہ تعلقات اس وقت سامنے آئے جب ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائیوں نے ایک نیا موڑ لیا۔ فروری 2026 میں ایران کے خلاف شدید حملے ہوئے، جن کے نتیجے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ لاکھوں افراد نے تہران کی سڑکوں پر نکل کر اپنے رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کیا۔ اس منصوبے کا سب سے ڈرامائی اور حیران کن حصہ 28 فروری 2026 کو سامنے آیا، جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ کے پہلے ہی دن اسرائیلی طیاروں نے احمدی نژاد کے گھر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ انہیں مارنے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں ان کی نظر بندی سے آزاد کرانے کے لیے کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق 4 سینئر ایرانی اہلکاروں نے دعویٰ کیا کہ حملے کے بعد ایک سیاہ پاجو کار وہاں پہنچی، جس میں موساد کے ایجنٹ بیٹھے تھے، اور انہوں نے احمدی نژاد کو ایک خفیہ محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ یہاں تو ایک اور چونکا دینے والا پہلو سامنے آیا۔ ان حملوں کی خبریں آنے کے ساتھ ہی ایک خبر گردش کرنے لگی کہ محمود احمدی نژاد بھی ان حملوں میں مارے گئے ہیں۔ یہ خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ کئی بین الاقوامی خبر رساں اداروں نے اسے نشر کیا۔ چینی خبر رساں ادارے یانہوا نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ احمدی نژاد کو ان کی رہائش گاہ پر ایک حملے میں نشانہ بنایا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد جب خامنائی کے جنازے کے مناظر دنیا بھر میں نشر ہو رہے تھے، ایک حیران کن منظر سامنے آیا۔ جنازے کی قیادت کرنے والے اہلکاروں اور عوام کی بھیڑ میں ایک شخصیت نے پھر سے سر اٹھایا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمود احمدی نژاد تھے۔ وہ زندہ تھے اور انہوں نے اس جنازے میں شرکت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ ایک غلط خبر تھی یا اس کے پیچھے کوئی اور سازش تھی؟ کیا اسرائیل چاہتا تھا کہ احمدی نژاد کی موت کی خبر پھیلا کر ان کی حمایت کو کمزور کرے، یا پھر یہ احمدی نژاد کو مزید خفیہ رکھنے کا ایک حربہ تھا؟ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اس منصوبے کا ایک حصہ تھا، ایک منصوبہ جس کا نام تھا ایران میں حکومت کی تبدیلی۔ نیو یارک ٹائمز کے نامور صحافی رونن برگمین نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس منصوبے کی تفصیلات بیان کی۔ ان کے مطابق اسرائیل کا پہلا ہدف ایران کے جوہری اور میزائل سائٹس پر حملہ کرنا تھا، لیکن جلد ہی یہ منصوبہ حکومت کی تبدیلی کی ایک وسیع مہم میں تبدیل ہو گیا۔ اس منصوبے کے تحت حملے کے پہلے 100 گھنٹوں میں ہی موساد کو ایران میں ایک بغاوت کو ہوا دینی تھی، جس میں کردستان کے علاقوں سے مسلح گروپ بھی ایران میں داخل ہوتے اور احمدی نژاد کو اقتدار میں لانے میں مدد کرتے۔
اس منصوبے میں احمدی نژاد کی رہائی کے لیے ایک خاص حملے کا بھی ذکر کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید احمدی نژاد کو کسی مرحلے پر نظر بند کر دیا گیا تھا یا انہیں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ لیکن اس منصوبے کا سب سے اہم اور حیران کن حصہ احمدی نژاد کی خود اس منصوبے میں شمولیت کی وجہ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ احمدی نژاد کو پیسے کی ضرورت تھی۔ ان کے قریبی مشیروں کا کہنا ہے کہ احمدی نژاد پیسے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہیں سیاسی طاقت کی خواہش تھی۔ وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے وہ ایران میں ابراہم ایکارڈز جیسے معاہدوں کو فروغ دے کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لا سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی احمدی نژاد ہے جس نے اپنے دور میں اسرائیل کو مٹانے کی دھمکیاں دی، لیکن اب وہ اسرائیل کے ساتھ امن کی بات کر رہا تھا۔ یہ منصوبہ کیوں ناکام ہوا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ خامنائی کی موت کے بعد ایران میں کیا ہوگا۔ ایرانی عوام کا رد عمل، سپریم لیڈر کی موت کے بعد مذہبی قیادت کا مضبوط ہونا اور احمدی نژاد کی عوام میں مقبولیت نہ ہونا، یہ سب اس منصوبے کی ناکامی کی وجہ بنے۔ خود احمدی نژاد کو بھی اس منصوبے کے بارے میں شکوک تھے، یا شاید وہ اپنے مفاد کے لیے دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ یہ منصوبہ بے نقاب ہونے کے بعد ایران کے اندر شدید رد عمل سامنے آیا۔ ایرانی انٹیلیجنس نے احمدی نژاد کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے احمدی نژاد کو ان کے اسرائیل سے مبینہ روابط کی وجہ سے نظر بند کر لیا تھا۔ اب ایران کے اندر احمدی نژاد کو غدار اور خائن قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل اس منصوبے کے انکشاف سے شدید شرمندگی کا شکار ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ کہانی صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ جاسوسی، سازشوں، خوابوں اور دھوکے کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عالمی سیاست کی گہرائیوں میں کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ یہ انٹیلیجنس ورلڈ کی ایک ایسی جھلک ہے جس نے ہر کسی کو حیران کر دیا۔ دوسری طرف ان تمام الزامات اور انکشافات کے بعد احمدی نژاد کے دفتر نے 14 جولائی 2026 کو ایک بیان جاری کیا اور نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے ان دعووں کو مکمل طور پر جھوٹا قرار دیا اور الزام لگایا کہ نیو یارک ٹائمز نے عوام کی رائے کو گمراہ کرنے اور ایران میں اندرونی تقسیم کو ہوا دینے کے لیے جعلی رپورٹس شائع کی ہیں۔ ان کے دفتر میں اس بات کی بھی تردید کی کہ احمدی نژاد نظر بند ہے، اور اس الزام کو نیو یارک ٹائمز کی بیہودہ کہانی کو سہارا دینے کے لیے گڑھا گیا، جبکہ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ پر قائم رہتے ہوئے کہا کہ ان کی رپورٹنگ درست ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ اسرائیلی حکام نے اس منصوبے پر کوئی عوامی تبصرہ نہیں کیا۔ یہ خبر صرف ایک خبر نہیں ہے، بلکہ یہ جاسوسی، سازشوں، طاقت کے کھیل اور بین الاقوامی سیاست کی پیچیدگیوں کی ایک عکاس ہے۔ یہ ایک ایسی خبر ہے جس نے ثابت کیا کہ عالمی سیاست میں دوستی اور دشمنی کے درمیان کی لکیر بہت دھندلی ہے اور کبھی بھی کسی پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آنے والے کئی سالوں تک مشرق وسطیٰ کی سیاست کو متاثر کرتی رہے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ احمدی نژاد واقعی اس منصوبے کا حصہ تھے، یا یہ کوئی اور بڑی سازش ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے؟ کیا نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ درست ہے، یا احمدی نژاد کی تردید میں وزن ہے؟ اس دلچسپ اور پراسرار خبر کے بارے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اس طرح کی اور چونکا دینے والی خبروں اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔